درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر جو صدر محفل تھا پاک بازوں میں، درود اس پر جو صدر محفل تھا پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سبحان اللہ۔ درود اس پر جو صدر محفل تھا پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنے اکابرین کے یہاں اشعار کہنا ضروری سمجھوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ۔ بڑی گہری بات فرما گئے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، یہ حدیث کی تشریح ہے۔ ہمارے اکابرین کا جو کلام ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ مٹی اور گارہ کے مرحلے ان میں تھے، لیکن میں اس وقت بھی موجود تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ سبحان میں اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، سبحان اللہ۔ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی۔ محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ خلافت تیرا آشتا۔ سنی گرج کے بول، سنی گرج کے بول، کیوں خاموش ہو؟ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آج آپ کے علاقہ میں آنا ہوا ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں سے ساتھی بلا رہے تھے، کوئی نہ کوئی مصروفیت آئی جاتی تھی، نہیں آ سکا۔ اللہ آپ کا آنا، میرا آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن ساتھیوں نے کوشش کاوش کی ہے، اللہ ان کو اپنی طرف سے خوب جزائے خیر نصیب فرمائے اور سعادت دارین نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ اگر بیٹھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے گھر میں بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ کہے سنے بیٹھ جانا بھی باعث برکت ہے۔ ایک اعتکاف کی نیت فرما لیں تاکہ آپ کا بیٹھنا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اگر کوئی لغو بات ہو بھی جائے اللہ اس پہ پکڑ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں میں سب سے جو افضل لوگ بنائے، ان کو اللہ نے ایک اعزاز عطا فرمایا نبوت اور رسالت کا۔ انسانوں میں یہ بات ذرا سمجھنی ہے کہ ساری مخلوقات میں سے انسانوں کا چناؤ کیا، انسانوں میں سب سے جو برگزیدہ لوگ ہیں وہ انبیاء اور رسل ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کن میں ہیں؟ انسانوں میں۔ یہ بات یاد رکھنا، تھوڑی تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سب سے اپنے جو قریب کیا، جن کو اعزاز عطا فرمایا، جن کو رتبہ مرتبہ اور شان عطا فرمائی، وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء اور رسل ہیں۔ پھر ان میں سے بھی اللہ نے چند ایک کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، جن کو اپنی کتابیں عطا فرمائی، بعض کو صحیفے عطا فرمائے، اور پھر کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے آیا، کوئی خاص وقت کے لیے آیا۔ ایک ایک وقت میں بھی کئی کئی نبی آئے، ایک وقت میں
کئی نبی تھے کوئی خاص علاقے کے لیے